अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज के वीलॉग में आपसे बात करना चाहूँगा कि जो मौजूदा हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, एक धुंध है, एक किस्म का गर्द उड़ा दी गई है एक मीडिया के ऊपर, और हर तरफ हुकूमत के जो अच्छे काम हैं उनके बारे में कोई ज़िक्र नहीं कर रहा। जो पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से इस बरसगीर में वो अच्छे काम आम आवाम के लिए नहीं किए गए कुछ भी, जो पाकिस्तान में इस वक्त के मौजूदा हुकूमत कर रही है और किए हैं। जो नई सहूलियात और जो कुछ नए चीज़ें की गई हैं जो बहुत पहले से की जानी चाहिए थी, जो पाकिस्तान के आइन जब बनाया गया उसमें शामिल की गई चीज़ें, पहली 20 शिकें आइन की वैसे हर शहरी को पता होनी चाहिए पाकिस्तान के, उनमें वो चीज़ें शामिल की गई कि इंसान बुनियादी तौर पर सेहत, तालीम, घर की हिफाजत, शख्सी आज़ादी, इज्तिमाई आज़ादी, ये सारी चीज़ों पे अब अमल किया जा रहा है, जिनमें ये हेल्थ कार्ड हैं, जिसमें ये ज़च्चा और बच्चा के लिए एक्स्ट्रा उनकी सेहत और ख़ुराक की सहूलतें, और फिर नौजवानों के लिए प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, किफ़ालत के प्रोग्राम, तालीम यकसा करने के प्रोग्राम। अब 2-2.5 सालों में ये सब कुछ चुटकी बजा के हो तो नहीं सकता, लेकिन यही बात है कि शुरू तो किया गया और बहुत सारे कामों को तो बहुत आगे तक ले जा चुका है। लेकिन मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के अदारे जो कि करप्ट हो चुके हैं, जिनमें माफियाज बैठे हैं और उनके एजेंट बैठे हैं, वो इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं अवाम के होने दे रहे, उन पे पूरी तरह उनको फ़ायदा भी नहीं पहुंचने दे रहे। कि एक नज़र आ रहा है एक अकेला शख्स क्या कर रहा है, सब माफियाज के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। दुनिया सारी के स्लीपर सेल और एजेंट बैठे हैं पाकिस्तान में हर जगह पे, ख़ास तौर पर मीडिया में और अदालतों में और ब्यूरोक्रेसी में, जो कि इन माफियाज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इतने ढीठ, बेशरम और बदमाश और डाकू हैं, लालची हैं, जिनको रोज़ मीडिया पे बिठा के ज़िंदा किया जाता है। कभी आज तक किसी डाकू ने, चोर ने, कातिल ने कहीं पे कहा है, माना है इस बात को कि मैंने ये जुर्म किया है? किसी का ज़मीर ज़िंदा हो तो वो तो उससे गलती से हादसा होता है या जोश में आके करता है और वो मानता है अपनी गलती को, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि दोबारा करे या अपने झूठ पे कायम रहे। और ये झूठे लोग, जो ये डाकू रानी को छोड़ा गया है मुल्क में सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए, कोरोना पे सारी दुनिया सर छोड़ के बैठी है कि इस किस्म की बीमारी है, इससे कैसे अवाम को महफूज रखा जाए, उसके लिए क्या किया जाए, अवाम की सहूलत के लिए क्या किया जाए, कि उनके कारोबार जो ख़राब हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उनके जो आमदनें ख़त्म हो गई हैं, उनके जो स्कूल बच्चों के बंद करने पड़ गए हैं पाकिस्तान में। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो इस डाकू रानी और इस नवाज़ फैमिली या पीपल्स पार्टी की डकैतियों जो सिंध में उन्होंने किया है, कर रहे हैं पिछले मुश्किल 13-14 साल से वहाँ पे हुकूमत है। और वहाँ सिंध का क्या हाल किया हुआ है उन्होंने, कि उनसे एक शहर कराची को डेवलप नहीं किया गया। इज्तिमाई तौर पे कुछ जब से पाकिस्तान बना है यही लोग वहाँ पे हुक्मरान है, और मुस्तकिल पिछले 13-14 साल से वो हुक्मरान है, और जिस तरह से तबाह किया, लेकिन कोई मीडिया पे जिक्र नहीं करता। जियो न्यूज़ पे हमला किया और उसका किसी मीडिया ने, बल्कि जियो न्यूज़ ने खुद नहीं उस तरह से प्रोटेस्ट किया, उस तरह से उनका खोला, क्योंकि सब तनख्वाह ले रहे हैं, उनसे लिफाफे ले रहे हैं, सब उनके चट्टू बट्टू हैं। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक बड़े दानश्वर हैं और एक्स शायद डिप्लोमेट हैं, उनका बयान है, लेकिन कहीं पे भी आपको वो बात होती हुई नज़र नहीं आएगी कि उस बंदे ने तफसील से बताई है हर चीज़ कि क्या इस वक्त मुल्क में किया जा रहा है। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, अब जब 2023 के इलेक्शन में जाना है तहरीक इंसाफ ने, तो किस बुनियाद पर जाएगी? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
کیا کیا انہوں نے کیا ہے، اب آپ سنتے جائیں جی اور تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ غریبوں کے لیے 74 سال میں جو نہیں ہوا ہے یہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ شیلٹر ہومز، انصاف کے ہیلتھ کارڈز، انصاف کے میڈیسن کارڈز، گزارا الاؤنس غریب لوگ جو ہیں 60 سال کے اوپر. 20 سال کے بعد کراچی سرکولر ریلوے انہوں نے شروع کیا ہے. سٹیل مل کا تنخواہ نہیں دیا گیا تھا، 7 سال کے لیے انہوں نے ان کا تنخواہ دیا ہے. ری ایکٹیویٹ کیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 13 سال کے بعد. اور آج ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، جو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے زبردست، امپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہے. یہ 8 سال کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ 20 سال کے بعد سرپلس میں ہے. پاکستان کے ایکسپورٹس برٹن کو 1.2 بلین، اتنا کبھی 74 سال میں ہوا ہی نہیں ہے. کشمیر کا معاملے کو بڑا زبردست انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے، انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے. کارکے کی پینلٹی جو تھی، جو 1.2 بلین ڈالر تھی، وہ جا کے ترکی سے نیگوشیٹ کر کے ختم کیا ہے. انڈیا پروپیگینڈا جو تھا، گندے لوگ جو پروپیگینڈا کر رہے تھے ای یو کرانیکلز کا اور یہ انڈین کرانیکلز اور ای یو ڈس انفو سے، وہ بھی ایکسپوز کیا ہے. کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 135 نمبر تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں، اب 70 نمبر پہ ہے. ایز آف بزنس شروع کرنے کے لیے 2 نمبر ہے پورے ایشیا میں. گوادر فنکشننگ 14 سال کے بعد گوادر چلنے لگ گیا ہے. نیب 390 بلین 2 سال میں ریکور کیا ہے کرپٹ لوگوں کے ساتھ، جن کے دوست گورنمنٹ میں تھے اور ابھی جیل میں ہیں، جنہوں نے پاکستان چلا رہا تھا. 390 بلین 2 سال میں، اور اس سے پہلے 104 بلین 10 سال میں آپ لوگوں نے ریکور کیا تھا. انہوں نے سولار پلانٹس کو ری نیگوشیٹ کیا ہے، 20 سینٹ سے کم کیا ہے اس کو، 20 سینٹ سے ایک یونٹ 2.37 سینٹس کو لے آئے ہیں. روڈز کی قیمت تو 368 روپیز تھے پر کلومیٹر، وہ 213 لے آئے ہیں. اور ہم بحیثیت قوم پاکستانی، ہم مسلمان ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن میجارٹی میں وہ کام کرتے ہیں جو اسلام سے مخالف ہیں. ہمارے ارد گرد، ہمارے محلوں میں ہم خود جو لوگ دیکھیں، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جو جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، جو کلرک مختلف اداروں میں بیٹھے رشوت لے رہے ہیں، جو کریانے کی دکان پہ یا کسی بھی دکان میں یا کسی قسم کی تجارت کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنی چیز بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، جو لوگوں کی ساری زندگی کے جمع پونجیاں چوری ڈاکے کے ذریعے اور قبضہ مافیا جو سب سے زیادہ سرگرم ہے. ہم اخلاقی بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں کہ ہمارے اندر اوپر سے ٹریگر ہونے والی کرپشن اتنی گھس گئی ہے کہ ہم نام ہی نہیں لیتے کسی کا، ہم کسی کو برا ہی نہیں کہتے، ہم منافقت میں سارے چلے گئے ہیں. ابھی تو پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہوئے ہیں. 70 سالوں میں یہ قوم اس حد تک اخلاقی طور پر تباہ ہو گئی ہے. نارمل تو جب بھی کوئی بادشاہت قائم ہوتی ہے وہ ختم ہوتے ہوتے بھی کوئی 400-500 سال لے لیتی ہے. ہمارے پاس تاریخ ہے اس قسم کی، ہر قسم جو ماضی میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی بادشاہت کتنا عرصہ رہی، اور اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں جو آج ہم پاکستانیوں میں اس حد تک آ چکی ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا. صرف دولت ایک معیار بن گیا ہے کہ پیسہ کماؤ جس طرح سے مرضی. یہ نہیں نظر آ رہا ہم اپنی نسلیں کیسے تباہ کر دی ہیں. ہم نے پرائیویٹ سکولز تو بنے اور اس پہ لوگوں نے بزنس شروع کر دیے کہ ہمارے بچوں کو ہم پیسے سے، اپنے سے، خون پسینے کی کمائی سے پڑھاتے ہیں، اور پھر آخر میں کسی کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی. پھر کوئی باہر کو دوڑ رہے ہیں، کوئی وہاں پہ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں، جو پھر پیسے لگا کے جیسے جابیں رشوت دے کے لے لیتے ہیں، پھر وہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. چاہے وہ کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، چاہے کوئی وابڈا کا کلرک ہے، چاہے کوئی لائن مین ہے. ان سب کا اخلاقی بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہم سب
انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی جو پہلے بارش چل رہی ہے اس سے بڑھ کے اب کوئی آخری عذاب جیسے یہودیوں پہ کہ ان کو دوسری قوموں کا غلام بنا دیا جائے. کیا ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ کے ہمیں کوئی اس طرح سے ادھیڑے جس طرح سے کشمیر کے اندر انڈیا، جس طرح کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے کہ ساری دنیا میں مسلمان جو ہے راندہ درگاہ ہوئے پھر رہے ہیں لیکن اپنی آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے. اپنے اندر سے صرف پیسے کے لالچ میں ہم اپنے بہن بھائیوں سے لے کے خون کے رشتوں کو کاٹتے پھر رہے ہیں. کون رحم کرے گا ہم پہ؟ کیسے رحم ہوگا؟ پھر تو یہی ہوگا گائے بگائے جو ہو رہا ہے، کبھی کوئی مارے گا کبھی کوئی مارے گا. سب سے زیادہ تو آپ کے اوپر یہ جھوٹے ڈاکو ایسے سیاستدان بن کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ علاقے کے چودھری کو ووٹ دیں گے جو آپ کو مارتا ہے، تھانوں میں لے کے جاتا ہے، آپ کی بیوی بچیوں پہ آپ بری نظر رکھتا ہے، ہر قسم کا غلط کام کرتا ہے اور اسی کو آپ پھر ووٹ بھی دیتے ہیں، اسی کو آپ ایبسولوٹ پاور دے دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے. آپ اپنے میں سے اچھے ایک شریف آدمی کو کیوں نہیں چنتے؟ آپ ان لوگوں کا اگر آپ نہیں لڑ سکتے تو اخلاقی بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو احساس کیوں نہیں دلاتے کہ تم منافق، چور، ڈاکو، جھوٹی گواہی دینے والے، ملاوٹ کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، قبضہ کرنے والے ڈاکو ہو؟ ہم تمہارے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے، تم نے اتنی دولت اور ہم ہی میں سے خرید کے بندے اپنے پاس بٹھا لی ہیں طاقتور. ہماری اولادیں جو صحت مند طاقتور ہیں ان کو اپنے ڈنڈے دے کے بٹھا لیے ہمیں ہی مارنے کے لیے. اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہمیں؟ کہاں تک ہم گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. جب تک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو بھی پتہ ہے یہی کہا ہے کہ جس طرح کی عوام اس طرح کے حکمران. یاد رکھیں، آج اسی میسج پہ میں اپنا یہ ولاگ ختم کرتا ہوں کہ جس طرح کی عوام اس طرح کے حکمران. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، خدا را اور ارد گرد میں پھیلی برائیوں کا محاسبہ کریں. السلام علیکم.